ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شان الحمد والسلام سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، استقامت اور اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید دوسرا پارہ سورہ بقرہ ارشاد فرماتا ہے وقال الذین اتبعوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ، اگر کاش ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی بیزاری ظاہر کر دیتے ان سے جس طرح انہوں نے ہم سے بیزاری ظاہر کی۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ انہیں دکھائے گا اعمالہم، ان کے اعمال کو، حسرات علیہم، ان پر حسرتوں کے ساتھ، حسرتیں کرتے ہوئے ان کے اعمال بتائے جائیں گے۔ وما هم بخارجین من النار، تو نہیں ہے وہ نکلنے والے آگ سے، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے ان پیشواؤں کا ذکر کیا جو اپنے پیروکار سے ناراضگی کا اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے انہیں نہ کہا، یہ خود ہماری طرف آ گئے۔ پیشوا جو ہے اپنے پیروکار سے بیزاری کا اعلان کریں گے بروز قیامت۔ اب انہوں نے بیزاری کا اعلان اس وجہ سے کیا کہ جب انہوں نے قریب سے ورأوا العذاب، عذاب کو دیکھ لیا، جیسے عذاب کو دیکھ لیا سمجھ گئے کہ ہم تو خود عذاب میں جا رہے ہیں، اب جنہوں نے ہماری عبادت کی ان کی وجہ سے ہم پر اور بوجھ بنے گا اور لوڈ آئے گا، وزن بھاری سیکل والا معاملہ اور ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جو ہے اس موقع پر عذاب کو دیکھ کر کہہ دیا ہم تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، وتقطعت بہم الاسباب، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب یہ پیشوا ان چیزوں کا اعلان کر رہا ہے، پیروکار سن رہے ہیں، اب پیروکار بولیں گے۔ پیشوا نے اعلان کر دیا بیزاری کا، جیسے پیشوا نے ان کو چھوڑ دیا اپنے پیروکاروں کو، ان پیروکاروں کو کہ جو دنیا میں ان کی عبادت کرتے تھے، اس جھوٹے معبودوں کو خدا مانتے تھے، اب ان پیشواؤں نے منع کر دیا، اب یہ پیروکار کہاں پر جائیں؟ تو یہ پیروکار اس موقع پر کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی لوٹنا ہوتا دنیا میں۔ جیسی اور آیت مبارکہ بھی ہے قرآن مجید میں، مزید سورۃ المؤمنون کے اندر بھی ہے، سورۃ المؤمنون 18واں پارہ آیت نمبر 99 اور 100۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے وہ کہے گا رب ارجعون، اے میرے رب
مجھے دوبارہ لوٹا دے، کیونکہ آخرت کا عذاب دیکھ لیا کہ آخرت کا عذاب کتنی خطرناک اور ہولناکی والے معاملات اور عذاب کا گھر ہے۔ جب اس صورتحال کو دیکھ لیا تو اب وہ کہتے ہیں رب ارجعون، اے میرے رب مجھے مہلت دے، میں لوٹا ہو جاؤں۔ اب لوٹوں گا تو لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے کاش کہ میں بھی اچھے اعمال کرتا۔ تو کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، اور اے کاش میں اچھے اعمال کروں گا آگے جا کے، شاید کہ میں اچھے اعمال کرنے والا بن جاؤں۔ اعمل صالحا فیما ترکت، اور ان چیزوں کو چھوڑ دوں گا جو تیری ناراضی کا باعث ہے۔ یہ اس جگہ پر عذاب دیکھنے کے بعد یہ اعلانات کر رہا ہے، لیکن دنیا میں اس کو بہت سارے مواقع دیے گئے، ان کو اس نے ضائع کیا اور عبادت نہ کی، بلکہ جھوٹے معبودوں کو خدا مان لیا، ان کا پیروکار بن گیا۔ تو پھر ایسے شخص اور ایسے اشخاص اس موقع پر اعلان کرتے پھریں گے، لیکن ان کے اعلان کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کرتے جائیں گے کہ ہمیں رعایت مل جائے، ہمیں موقع مل جائے، ہمیں رعایت مل جائے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ وقال الذین اتبعوا، تو کہیں گے وہ لوگ جو پیروکار تھے، وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں لوٹنا مل جائے، ہم لوٹیں گے اور لوٹنے کے بعد اچھے اعمال کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض و نصیحت فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا جس کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، اور وہ حج اس پر فرض ہے اور حج ادا نہ کرے، تو وہ بھی یہ دعا کرے گا کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دے۔ اسی طرح جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ بھی اس موقع پر تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے تو واپس لوٹا دے۔ ایک شخص وہاں پر تھا، اس نے اس بات کو سنا، فوراً کہہ اٹھا، اے عبداللہ اللہ سے ڈرو۔ یہ کیا بات کرتے ہو؟ یہ تو کافر حسرت کرے گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ جانا ہے، تو کیا مسلمان بھی حسرت کرے گا؟ مسلمان بھی یہ تمنا کرے گا؟ یہ بات تو کافروں کے بارے میں ہے، اللہ سے ڈرے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اتنا بڑا نام، وہ بیان کر رہے ہیں۔ لازمی انہوں نے جب بیان کیا اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کیا، جو بیان کیا وہ قرآن کی آیت یا اس کی تشریح کو بیان کیا۔ جیسے آپ نے اس شخص کی بات کو سنا، آپ نے فرمایا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اس کے بعد آپ نے سورۃ المنافقون 28واں پارہ آیت نمبر 10 اس کی تلاوت فرمائی۔ یوں تو آپ نے 9، 10، 11 تینوں کی تلاوت فرمائی، لیکن جو اس بات کو ذکر کیا گیا ہے وہ آیت نمبر 10 کے اندر موجود ہے۔ فرمایا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ فرمایا ایمان والوں کی تو بات ہو رہی ہے، وہ ایمان والا جس کے پاس مال و متاع تھا لیکن اس نے رب کی بارگاہ میں خرچ نہیں کیا، وہ بھی حسرت کرے گا، وہ بھی اس موقع پر حسرت کرے گا کہ اللہ مجھے لوٹا دے، یہ میرا مال و متاع میرے لیے کھانا خرچ کر رہے ہیں، یا آس پڑوس رشتہ دار انہوں نے مال کو تقسیم کر دیا، اللہ مجھے تو جانے دے، میں یہ اپنا سارا مال تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب پچھتاوے کیا ہو؟ جب چڑیا چو گئی کھیت، جب چڑیا نے چھوڑ دیا کھیت، اب کھیت خالی ہو گیا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ انتظام تو پہلے تھا، کام مکمل ہونے کے بعد نہیں۔ تو وہ بھی اس موقع پر حسرت کریں گے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کیوں تو نے مجھے ایک قریب مدت کی مہلت نہ دی، فاصدق، تو میں بھی صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، اور تیرے چاہنے والوں میں سے ہو جاتا۔ ایمان والوں کا ذکر ہے تو ان کو بھی اس موقع پر حسرت ہوگی۔ ہر کسی کی حسرت مختلف ہے، حسرت سب کو ہوگی۔ جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب روح نکلنے کا موقع آتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو ہر کسی کو حسرت ہوتی ہے، ندامت، حسرت۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ندامت ہوتی ہے، وہ کیا حسرت ہوتی ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو نیکوکار ہے اسے بھی حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، کاش نیکیوں میں اضافہ کر لیتا، اس کو بھی حسرت ہوگی۔ فرمایا کافر کو بھی حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرتا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا، اس کے نبی نے جو احکام ہمیں بتایا اس پر عمل کرتا، رسول اللہ سے محبت کرتا، جن جن چیزوں سے محبت کا حکم دیا ان چیزوں سے محبت کرتا، اپنی زندگی اطاعت رسول میں گزارتا، فرما بردار بن کے رہتا، تو یہ برکتیں مجھے نصیب ہوتی۔ تو وہ بھی اس موقع پہ حسرت کرے گا، کاش میں گناہ نہ کرتا، کفر نہ کرتا، الیاذ باللہ۔ تو یہ سارے الفاظ وہ بھی حسرت کے طور پہ کہتا۔ یہ حسرتیں بڑی مختلف ہے، ایمان والوں کی حسرتیں تو بہت زیادہ ہے۔ ایمان والا تو اس چیز کو بھی حسرت جانے گا کہ جب چند لوگ جمع ہوئے اور گفتگو کی، اپنی کہانیاں سنائی، چلے گئے، اس محفل پر بھی حسرت کرے گا، اے کاش ہم سب جمع ہوئے تھے، ذکر ہی کر لیتے، اللہ کو یاد کر لیتے، اور اس محفل کو ذکر اللہ کی محفل بنا دیتے، سجا دیتے اس محفل کو۔ چند لوگ جمع ہوئے تھے تو یہ جمع ہونا بھی ان کو یاد آئے گا، کاش اس گھڑی میں بھی ہم عبادت کر لیتے، اللہ کا ہی ذکر کر لیتے، اتنی حسرت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نمازی آتے ہیں، کچھ نمازی چلے بھی جاتے ہیں، ان کو بھی حسرت ہوگی، کاش دین سیکھنے کا موقع ملا، کاش ہم درس قرآن میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنا باہر ہم نے وقت خرچ کیا، اہل خانہ میں خرچ کیا، چھٹی کا دن تھا پھر بھی ہم نے بیٹھنا پسند نہ کیا، کاش ہم بھی بیٹھ جاتے، کچھ سیکھ لیتے۔ اور یہ گھڑیاں جو ہے بطور میزان جو ہے اس میں بھاری ہو جاتی، اور یہ منٹیں ساری جو جب اس میں تولی جاتی، اخلاص کے ساتھ شریک ہوتے تو رب تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جاتا، کیونکہ ان منٹوں کو بھی تولا جائے گا۔ جو گھڑی اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ گزاری گئی عبادت میں، ان کا وزن ہی وزن ہے، وہ رب کے یہاں مقبول ہے، محبوب ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی حسرت ہوگی کہ آئے تھے لیکن آدھا کام کر کے چلے گئے، نماز تو پڑھی لیکن درس میں شریک نہ ہوئے، واعظ و نصیحت نہ سنی، دین نہ سمجھا نہ سیکھا، قرآن کی تفسیر اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ظالم کو بھی افسوس ہوگا، کاش ظلم نہ کرتا، بڑا خوش ہو کر رب کی بارگاہ میں آئے گا، بڑا خوش ہو کر کہ اتنی عبادتیں کی، اتنی ریاضتیں کی، اتنی مشقتیں کی، رب کو راضی کیا، جیسے رب کی بارگاہ میں پہنچا، میرا رب ان مظلوموں کو بلائے گا جن پر اس ظالم نے ظلم کیا تھا۔ میرا رب اس موقع میں ارشاد فرمائے گا، ہاں بتا اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا اس نے گالی دی، اس نے مجھے مارا، اس نے میرا خون بہایا، اس نے مجھ سے ناحق جھگڑا کیا، اس نے میری رقم لے لی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ اس ظالم شخص کی جو نیکی ہے، اس کا جو کرتوت تھا اس کے مطابق، اس نے جو ظلم کیا تھا اس کے مطابق ان لوگوں میں تقسیم کی جائے۔ اب یہ تقسیم ہوتی رہے گی، یہ بھی حسرت ہوگی کہ وہ اپنے سامنے اپنے نیکیوں کو، مقبول نیکیوں کو جاتا ہوا دیکھے گا، جا رہی ہے، حسرت کرے گا، کاش کہ میں ظلم ہی نہ کرتا کسی پر، تو آج میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرماتا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا جب ساری نیکیاں اس ظالم کی مظلوموں تک پہنچ گئی، مظلوم یہاں سے جاتے رہے، پھر بھی کچھ بچ گئے۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا اب تیرے پاس نیکیاں نہیں، اب بتا کیا کیا جائے، اب تو نیکیاں ختم ہو گئی، اب تیری نیکی تو ہے ہی نہیں کہ اس کو دی جائے۔ پھر میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ اس مظلوم کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں، مظلوم کے گناہ، جس پر ظلم کیا گیا اس کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں۔ اس مظلوم کے گناہوں کو اس ظالم پہ ڈال دیا جائے گا، اس وقت اس کو کتنی حسرت ہوگی، کتنا چیخے گا کہ جو گناہ خود کیے بھی نہیں ہیں، صرف ظلم کرنے کی وجہ سے وہ مجھ پر ڈالے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ گناہ بھی اس پر آ جائیں گے، ابھی روتا رہے گا، افسوس کرتا رہے گا۔ تو فرمائے وہ بھی حسرت کرے گا جس کو علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا اور علم دین حاصل نہ کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بروز محشر سب سے زیادہ حسرت اسی شخص کو ہوگی کہ کاش کچھ علم حاصل کر لیتا، رب کے دین کے قریب آ جاتا، حضور کے احکام قرآن و حدیث کو سمجھنے والا بن جاتا۔ بہت حسرت ہوگی کہ سارا دن کاروبار میں تو خرچ کیا، اپنا ذہن
اپنی سوچ، اپنے خیالات پیسہ جمع کرنے میں تو خرچ کر دیا کہ روپیے سے روپیہ کس طرح بنایا جائے، پورا ذہن اس میں لگایا، پورا ذہن، کاش 10% ہی دین پہ لگا دیتا، قرآن و حدیث کو سمجھ لیتا، قرآن و حدیث صحیح پڑھنے والا بن جاتا، کاش اس طرح کر لیتا، تو یہ بھی حسرت کریں گے اس موقع پر۔ تو حسرتیں بہت ساری ہیں جس کے بارے میں یہاں خاص طور پر ذکر فرمایا، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ، تو یہ بھی تمنا کریں گے کاش ہمیں دوبارہ لوٹنے کا موقع مل جائے، ہم ایسی زندگی گزاریں گے جو اللہ اور اللہ کے حبیب کو پسند ہوگی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو کچھ نہیں، اب تو وہ گزر گیا۔ تو فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اب پیروکار جو ہے بیزاری کا اعلان کریں گے جنہوں نے جھوٹے معبودوں کی عبادت کی۔ پہلے جھوٹے معبودوں نے ان سے بیزاری کا اعلان کیا، یعنی پیشواؤں نے بیزاری کا اعلان کیا، اب پیروکار جو ہے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کما تبرؤوا منا، جیسا کہ ہم سے بیزار ہوئے ہم ان سے بیزار ہوئے۔ اب دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ کذالک یریہم اللہ، میرا رب فرماتا ہے اسی طرح انہیں دکھائے جائیں گے ان کے اعمال، اعمالہم، ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ یہ دیکھو تمہارے اعمال تو جو کیا کرتے تھے، وہ اپنے جب اعمال کو دیکھیں گے، حسرات علیہم، حسرتوں کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، حسرتوں کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ یہ ہے وہ تمہارے گندے کام جو دنیا میں تم کرتے تھے، یہ ہے وہ گندے کام جس کے ذریعے تم نے رب کو ناراض کیا، یہ ہے وہ گندے کام جو تم معبود بنائے بیٹھے تھے اللہ عز و جل کو چھوڑ کر، تو یہ سارے کام ان کے اوپر ہوں گے۔ فما هم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نہیں نکلنے والے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دائماً ابداً، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ انہی کے لیے بنائی گئی ہے، ان کفار و مشرکین کے لیے۔ دائماً ابداً عذاب ہمیشہ کا ان کافروں کے لیے ہے۔ تو فرمایا ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے، کیونکہ آگ بنائی ہی انہی کے لیے گئی ہے۔ جب بنائی ہی انہی کے لیے گئی ہے تو یہ اپنی اصل جگہ پر پہنچ گئے، جب اصل جگہ پر پہنچ گئے تو پھر ان جگہ سے اس کو نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے آگ میں رہیں گے، جلتے رہیں گے، تپتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک بار جل جائیں گے دوبارہ ان کو جسم دے دیا جائے گا، دوبارہ جلیں گے دوبارہ جسم دے دیا جائے گا، کیونکہ آگ کو انہی کے لیے بنایا گیا ہے جنہوں نے جھوٹے معبودوں کو خدا جانتے ہوئے اس کی عبادت کی۔ تو یہ اس موقع پر دونوں کا ایک دوسرے کا اعلان ہوگا، لیکن جس نے اپنی زندگی رسول اللہ کی محبت میں گزاری، اللہ رب العزت کی عبادتیں کر کے گزاری، یقیناً وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے، دنیا میں بھی نعمتوں کو پایا، دنیا بھی ان کی اچھی رہی، آخرت بھی انہی کے لیے تیار کی گئی ہے، جنت بھی انہی کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی کا تاج اپنے سروں پہ سجایا، جنہوں نے رسول اللہ سے جس طرح محبت کرنے کا میرا رب حکم فرماتا ہے اس طرح محبت کر کے بتائی، اپنی زندگی اللہ کے حکم اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرامین کے مطابق گزاری، تو یقیناً وہ کامیاب رہا۔ دنیا میں آتے ہوئے بھی زبردست طریقے سے دنیا گزاری کہ اب دنیا بھی اس کی ہو گئی، اور آخرت میں جب جائے گا تو آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے نعمتیں تیار ہیں، کیونکہ ایک شخص حبیب رائی رحمہ اللہ مشہور تابعی بزرگ ہے، مشہور تابعی بزرگ حبیب رائی رحمہ اللہ، جو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہتے تھے، بکریوں کا کام تھا ان کا، بکریوں کا ریوڑ تھا۔ حبیب رائی رحمہ اللہ فرات کے کنارے پر ان بکریوں کو لے جاتے ہیں، وہاں پہنچتے اور وہاں پہنچنے کے بعد بکریوں کو چھوڑتے، اس ریوڑ کو چھوڑتے، اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جاتے، بکریوں کو چھوڑ دیتے۔ جنگل، دریا فرات کے قریب سامنے جنگل ہے، لیکن کیا ہوتا کہ ایک شخص نے دیکھ لیا کہ حبیب رائی رحمہ اللہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی دنیا کا ہی واقعہ ہے، دنیا کے اندر کا معاملہ، لیکن آپ شان تو دیکھیں، جو اپنے سر پر رسول اللہ کی غلامی کا تاج سجا دے ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے، جو اپنا تن من دن سب رب کے حوالے کر دے، اللہ جو تیرا حکم ہے بس میری وہی رضا ہے، اس کام کو مجھے پورا کرنا ہے جو تیری طرف سے حکم ملا ہے، تو ان کی شان کتنی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائے حبیب رائی رحمہ اللہ
تعبی بزرگ ہے، نماز ادا کر رہے ہیں جنگ دریائے فرات کے قریب، دریائے فرات کے قریب نماز تو پڑھی جا رہی ہے، بکریے کو ریوڑ کو چھوڑ دیا، ایک شخص قریب سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ نماز ادا کر رہے ہیں، بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہے، لیکن تعجب حیرانگی اس بات پر ہے کہ بھیڑیا کھڑا ہوا ہے، ان بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بھیڑیا جس کا کام ان بکریوں کو کھانا ہے، بھیڑیا ان بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بڑے تعجب میں آ گئے، او حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ بھلا بھیڑیا بکریوں کی حفاظت، اس کا تو کام ہی ہے کہ کر کے سب کو کھا جانا، زخمی کرنا، کچھ سمجھ نہیں ہے۔ حیران ہو کہ وہ شخص وہاں پر رک گیا کہ مسئلہ حل کر کے جاؤں گا، یہ کیا بات ہے؟ حبیب رائی رحمہ اللہ نماز سے فارغ ہوئے، نماز مکمل ہوئی، جیسے نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ سارا واقعہ کشف المحجوب داتا گنج بخش علی حجوری رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے سند کے ساتھ۔ اب کیا ہوا کہ وہ شخص جب دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ فارغ ہو، حبیب رائی رحمہ اللہ نماز سے فارغ ہوئے، جیسے نماز سے فارغ ہوئے فوراً جو ہے آپ نے سوال عرض کر دیا، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ بھیڑیا آپ کے جانوروں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت، حالانکہ بھیڑیا کا کام تو کھانا ہے۔ حبیب رائی رحمہ اللہ نے بڑا شاندار جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ بھیڑیا میری بکریوں سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ بکریوں کا جو مالک ہے اپنے رب سے سچی محبت کرتا ہے، بکریوں کا مالک اپنے رب سے محبت کرتا ہے، خالص پکی سچی، اس وجہ سے اس کی جتنی مخلوق ہے اس بکری سے، ان بکریوں سے، اور جو بکریوں کا مالک ہے ان سے محبت کرتی ہے، کیونکہ بکریوں کا مالک اپنے رب سے محبت کرتا ہے، لہذا رب کی ساری مخلوق اس مالک سے اور اس کی بکریوں سے، اس کی تمام چیزوں سے محبت کرتی ہے۔ یہ شان ہے رب کے، ہو کر دیکھو پھر رب تعالیٰ کی کتنی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے احکام کو مان کر تو دیکھو، اور اس میں صحیح دل لگا کے بندہ دیکھے، پھر کامیابی کامیابی ہے۔ پھر آپ نے ایک لکڑی کا پیالہ نکالا، پتھر کے نیچے رکھا، وہ شخص دیکھ رہا ہے، حبیب رائی رحمہ اللہ کے ہاتھ میں وہ پیالہ ہے، وہ پیالہ لکڑی کا ہے، پتھر کے نیچے رکھتے ہیں، فوراً دو چشمے جاری ہو گئے، ایک شہد کا اور ایک دودھ کا۔ اس پیالے کو بھرا آپ نے، بھرنے کے بعد شخص کے خدمت میں پیش کیا، وہ شخص دیکھ کے اور حیران ہو گیا، بولا حضرت یہ کیا ہے؟ پتھر کے اندر سے دو چشمے، دودھ اور بکری دودھ کے چشمے جاری ہو گئے اور شہد کے چشمے جاری ہو گئے، یہ پیالہ لکڑی کا یہ کیا شے ہے؟ فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ میں در حقیقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں ہوں، رسول اللہ کے احکام پر صحیح طور پر عمل کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، حضور کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، جو رسول اللہ نے عطا کر دیا در حقیقت وہ مجھے مل گیا، اس کے مطابق میں زندگی گزارتا ہوں، حضور کی سنتوں پر صحیح طور پر عمل کرتا ہوں، تو اللہ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا عبادت بھی کامل ہو اور رسول اللہ سے عشق بھی ہو، اس طریقے سے زندگی گزاری جائے تو انشاءاللہ عز و جل میرا رب خوب راضی ہوگا، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں گے، پھر زندگی بھی خوبصورت گزرے گی، آخرت بھی ہمارے ہی لیے ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہمارے ہی لیے ہیں، پھر حسرت یہ نہ ہوگی بلکہ پھر حسرت یہ ہوگی کہ اے اللہ تو اپنا دیدار، اپنی زیارت سے ہمیں جنت میں بار بار مشرف فرما، پھر یہ تمنا ہوگی، یہ آرزو ہوگی، اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر دینی جو احکام ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ سے سچا عشق نصیب فرمائے، درس قرآن قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، جن احباب نے شرکت کی مناسبت کی حاضری قبول فرمائے، وما علینا الا